ایران اور امریکہ کے کشیدہ تعلقات پوری دنیا کی تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ برس ایران اسرائیل جنگ کے دوران امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات پہ بمباری بھی کر چکا ہے، اور حال ہی میں امریکہ اور ایران کی باقاعدہ جنگ کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ایسے میں یہ نہایت ضروری ہے کہ ایران اور امریکہ کے باہمی تعلقات کی تاریخ پہ ایک نظر ڈال لی جائے تاکہ الفت و عداوت کے عوامل اور امکانات کو سمجھ کر مستقبل کے بارے میں کوئی علمی رائے قائم کی جا سکے۔ تو آئیے ہم ان دونوں ممالک کی کم و بیش سوا ایک صدی کی تاریخ کے اہم واقعات کو ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں۔ ایران، جسے ایک صدی پہلے فارس کہا جاتا تھا، کے ساتھ امریکہ کی پہلی سفارتی ملاقات کچھ اچھی نہیں رہی۔ 9 مارچ 1904 کو کرد ڈاکوؤں نے 38 سالہ امریکی مشنری بنجمن لیبری کو ایک ایسے مقام میں لوٹا اور قتل کر دیا جو سلطنت عثمانیہ کی جانب ایرانی سرحد کے اندر ایک نو مینز لینڈ میں واقع تھا۔ امریکی سفیر کی جانب سے اسے مذہبی اور نسلی منافرت کا ایک واقعہ قرار دیا گیا، اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایران کے بادشاہ شاہ مظفر الدین سے مطالبہ کیا کہ وہ قاتلوں کو گرفتار کریں اور لیبری کے خاندان کو $50,000 سونے کا خون بہا ادا کریں تاکہ مہذب دنیا کو اعتماد حاصل ہو کہ ایران مستقبل میں ایسے سانحات کی روک تھام کرے گا۔ اگرچہ ایران کے شاہ کو انکل سیم کے اس غیر مؤدبانہ طرز تخاطب سے کسی قدر توہین محسوس ہوئی، لیکن اس کے پاس امریکی مطالبات کو قبول کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 20ویں صدی کے طلوع پہ امریکہ نے ایران کو روس اور بھارت کے درمیان ایک اہم شاہی بفر کے طور پہ باور کیا، جو امریکی اسٹیٹ ٹیکسس سے دگنا بڑا تھا، اور مغرب میں اس کی بنیادی وجہ شہرت فارسی قالینوں کی برآمد کے حوالے سے تھی۔ 1901 میں برطانوی ملکیت والی اینگلو پرشین آئل کمپنی نے شاہ مظفر الدین اور اس کے قاجار خاندان سے محض 16% ایرانی حصہ داری کی کثیر رعایت حاصل کر لی۔ 7 سال بعد کمپنی نے جنوب مغربی ایران کے مسجد السلیمان کے علاقے میں پیٹرولیم کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت کیا تو اس نے ملک کی کایا ہی پلٹ دی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے چھڑ جانے کے بعد اس اینگلو پرشین آئل کمپنی نے برطانوی رائل نیوی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی ڈیزل ایندھن کی طلب کو خلیج فارس کے سرچشمے کے قریب آبادان میں واقع دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری کے تیل سے ہی پورا کیا۔ مظفر الدین کے جانشین 1925 تک اپنے خزانے میں آنے والی چھوٹی مگر مسلسل رائلٹیز پر ریجھے رہے، جب رضا خان، ایک ایرانی کیولری آفسر نے قاجاروں کا تختہ الٹ کر خود کو شاہ قرار دیا اور پہلوی خانوادے کی بنیاد رکھی۔ ایک ضدی قوم پرست رضا شاہ نے 1932 میں حال ہی میں نئی نام یافتہ اینگلو ایرانی آئل کمپنی یا AIOC سے تیل کے ذخائر کا کنٹرول حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی، اور اسی دہائی کے آخر میں نازی جرمنی کے ساتھ فلرٹ کر کے برطانیہ کے اثر و رسوخ کو متوازن کرنے کی غیر حکیمانہ ایڈونچر بھی کی۔ برلن تہران محور کے خوف سے پریشان ہو کر ونسٹن چرچل اور جوزف سٹالن نے خفیہ طور پر اگست 1941 میں رضا شاہ کو معزول کرنے اور ان کی جگہ ان کے 20 سالہ بیٹے محمد رضا پہلوی کو مقرر کرنے پر اتفاق کیا، اور یہ اعلان بھی کیا کہ دونوں ممالک دوسری جنگ عظیم کے دوران ایران پر مشترکہ طور پر قبضہ کریں گے، برطانیہ جنوب میں اور روس شمال میں۔ اس خدشے سے پریشان کہ اس طرح تو ایران مستقل طور پر روس اور برطانیہ کے حلقہ اثر میں تقسیم ہو جائے گا، واشنگٹن نے تیزی سے دونوں طاقتوں سے یہ عہد و پیمان حاصل کیا کہ لندن اور ماسکو جنگ کے 6 ماہ بعد اپنی فوجیں پھر واپس بلا لیں گے۔ دریں اثنا امریکہ کی اہمیت ایرانیوں کی نظر میں بہت بڑھ گئی، کیونکہ امریکی مشیروں نے نوجوان شاہ کی مدد کی کہ وہ جنگ کے بعد زمانے سے ہم آہنگ ایران کی جدید کاری اور ترقی کے لیے ضروری معاشی ڈھانچے کی منصوبہ بندی کر سکے۔ برطانوی افواج تو مقررہ وقت پر ایران سے نکل گئیں، لیکن جب سوویتوں نے مارچ 1946 کی ڈیڈ لائن کا پاس رکھنے سے انکار کر دیا تو امریکی صدر ہیری ایس ٹرومن نے فیصلہ کیا، جسے سیکرٹری آف اسٹیٹ جیمز برنز نے نقل کیا، کہ انہیں بندوق کی دونوں نالیوں سے نتائج پہنچائے جائیں۔
بس امریکہ نے ایک طرف تو اقوام متحدہ میں کرملن کی خوب مذمت کی تو دوسری جانب باریک پردے میں ملبوس ایٹمی دھمکیاں بھی دے ڈالیں۔ 2 ماہ بعد اسٹالن نے آخرکار ریڈ آرمی کو ایران سے نکال لیا، لیکن صرف ایرانی وزیر اعظم احمد قوام سے اس یقین دہانی کے بعد کہ سوویت یونین کو شمالی ایران کے تیل کے میدانوں تک رسائی حاصل رہے گی۔ جب سرد جنگ 1940 کی دہائی کے آخر میں زور پکڑ رہی تھی تو ٹرومن انتظامیہ نے محمد رضا پہلوی کو مشرق وسطیٰ میں ابھرتے ہوئے غیر رسمی اینٹی سوویت اتحاد میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر گلے لگایا۔ تاہم یہ شراکت داری ایران کی برطانیہ کے خلاف بڑھتی ہوئی ناراضگی کے باعث پیچیدہ رہی، جو AOIC کے ذریعے لاکھوں بیرل تیل برآمد کرتا اور خوب نفع کماتا تھا، مگر ایران کو کوڑیوں کے مول معاوضہ دیتا تھا۔ اکتوبر 1949 میں محمد مصدق، جو پہلوی خاندان کے طویل عرصے سے ناقد تھے اور اصرار کرتے تھے کہ ایران کو اپنی تیل کی صنعت پر کنٹرول کا حق حاصل ہونا چاہیے، نے نیشنل فرنٹ کی بنیاد رکھی، جو ایک وسیع اتحاد تھا جس میں ایک طرف متوسط طبقے کے اعتدال پسند تھے تو دوسری جانب بائیں بازو کی کمیونسٹ تودہ یا ورکرز پارٹی کے جوشیلے افراد بھی شامل تھے۔ مصدق اور ان کے حامیوں نے جلد ہی مجلس یعنی ایرانی پارلیمنٹ میں طاقت کا توازن اپنے حق میں کر لیا، جہاں انہوں نے AIOC سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا منافع اسی طرح ایران کے ساتھ 50-50 کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا معاہدہ کر لے جیسے کہ وینزویلا اور سعودی عرب میں کام کرنے والی دیگر کثیر القومی تیل کمپنیوں نے حال ہی میں کیا تھا۔ مگر برطانوی حکومت کی پشت پناہی سے اسے ماننا تو درکنار، AIOC نے اس آپشن پر غور کرنے سے بھی انکار کر دیا، تو جواباً 15 مارچ 1951 کو مجلس نے ایرانی تیل کی صنعت کو قومیہ لینے یعنی نیشنلائز کر لینے کی قانون سازی کر ڈالی۔ Views of the great refinery at Abadan are sufficient evidence in themselves of its size and importance. This great undertaking, built up over many years by British skill and with British money, has now been evacuated in humiliating circumstances. 6 ہفتے بعد مصدق وزیر اعظم بنے ہی تو ایران کے تیل کے میدانوں اور ریفائنریز کا کنٹرول برطانیہ سے واپس لے لینے کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ امریکی حکام جو برطانیوں کو منافع کی تقسیم کا سمجھوتا قبول کر لینے پر زور دے رہے تھے، دنگ رہ گئے۔ کبھی اتنے کم اثروں نے اتنی زیادہ حماقت اور اتنی تیزی سے اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھایا۔ ڈین ایچسن، ٹرومین کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، نے کافی عرصے بعد اپنی یادداشت میں تحریر کیا۔ جب مصدق نے AIOC کو قومیانے کی کوشش کو آگے بڑھانا شروع کیا تو برطانوی حکومت نے شاہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے وزیر اعظم کے فیصلے کو مسترد کر دیں، ایرانی تیل کی برآمد پر بین الاقوامی پابندی کے لیے امریکی حمایت طلب کر لی اور خفیہ طور پر تہران میں بغاوت کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ MI6 برطانیہ کی بیرون ملک انٹیلیجنس سروس ایرانی سیاستدانوں اور فوجی افسران کے درمیان خفیہ رابطوں کا نیٹ ورک تیار کر چکی تھی اور کافی پراعتماد تھی کہ مصدق کو تھوڑی خون ریزی کے ساتھ ہی معزول کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ امریکہ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ نوزائیدہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے ایران میں MI6 کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار کر رکھے تھے اور اچھی طرح جانتی تھی کہ برطانوی انٹیلیجنس جنرل فضل اللہ زاہدی مصدق کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ قریبی تعاون کر رہی ہے، جو اپنے پرانے باس کو ہٹانا چاہتے تھے۔ تاہم نہ وائٹ ہاؤس اور نہ ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ MI6 سازش سے متاثر ہوئے، خاص طور پر جب مصدق نے اکتوبر 1952 میں اس منصوبے کی زیادہ تر تفصیلات جان لیں اور برطانیہ کے ساتھ سفارتکاروں اور جاسوسوں کو ایران سے نکال دیا۔ اوول آفس کی چابیاں ڈوائٹ آئزن ہاور کو سونپنے سے صرف 2 ماہ قبل ہیری ٹرومین نے تہران میں تمام خفیہ کارروائیوں کو روک دینے پر اصرار کیا۔ ہم نے خوب کوشش کی کہ ضدی برطانویوں کو قائل کریں کہ ان کی آئل کمپنی ایران کے ساتھ ایک منصفانہ معاہدہ کر لینے پر آمادہ ہو جائے، ٹرومین نے نجی طور پر شکایت کی، لیکن نہیں، وہ ایسا نہ کر سکے۔ نئے صدر آئزن ہاور اور ان کے اعلیٰ مشیروں نے مگر
ایران کے بحران کو اپنے پیش روؤں سے بہت مختلف انداز میں دیکھا۔ آئزن ہاور کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان فاسٹر ڈلس ایک شدید اینٹی کمیونسٹ تھے، جنہوں نے محمد مصدق کو روسی کٹ پتلی قرار دیا اور تودہ پارٹی کو تہران میں کرملن کے قبضے کا ایک مہرہ سمجھا۔ ایلن ڈلس، جو نئے CIA ڈائریکٹر اور جان فاسٹر ڈلس کے چھوٹے بھائی تھے، خفیہ کارروائیوں کے پرجوش حامی تھے اور برطانیہ کی MI6 سے قریبی تعلق رکھتے تھے، اور ایران یا ایسے کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے تھے جہاں کمیونزم کے ٹیک اوور کا خدشہ موجود ہو۔ آئزن ہاور کی منظوری سے ڈلس بھائیوں نے مصدق کو ہٹانے کی ماضی کی غیر فعال سازش کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور کرمٹ روزویلٹ کو، جو CIA کے تجربہ کار خفیہ آپریٹر تھے جن کے دادا تھیوڈور روزویلٹ کبھی امریکہ کے صدر رہ چکے تھے، 1953 کی بہار میں تہران بھیجا تاکہ اس سازش کے لیے ضروری انتظامات کیے جا سکیں۔ روزویلٹ کا منصوبہ، جس کا کوڈ نیم آپریشن ایجیکس تھا، در حقیقت بہت سادہ تھا۔ اس کے تحت امریکی حمایت کی مضبوط یقین دہانی کے بدلے ایران کے شاہ ایک شاہی فرمان جاری کریں گے جس میں مصدق سے وزارت عظمیٰ سے استعفے اور اقتدار جنرل زاہدی کو سونپنے کا مطالبہ کیا جائے گا، جو اقتدار میں آتے ہی تودہ پارٹی کو غیر قانونی قرار دیں گے اور جاری تیل کے تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کریں گے۔ تاہم جب شاہ نے 16 اگست 1953 کو حکومت کی تبدیلی کا اعلان کیا تو مصدق نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا اور جواباً زاہدی کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ ساتھ ہی محمد رضا پہلوی غیر متوقع چھٹی پر روم چلے گئے اور زاہدی روپوش ہو گئے۔ 48 گھنٹے بعد ہی کرمٹ روزویلٹ نے مصدق کے خلاف جوابی بغاوت کا پلان ایکٹیویٹ کر دیا۔ برطانیہ کی MI6 کی مدد سے روزویلٹ نے سینکڑوں پرو شاہ کرائے کے فوجیوں کو متحرک کرنے کے لیے $2.5 لاکھ کی رشوت تقسیم کی، جنہوں نے سڑکوں پر نکل کر حکومت مخالف نعرے لگائے اور مصدق کے حامیوں کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں بھی کیں۔ دریں اثنا جنرل زاہدی اور دائیں بازو کے فوجی افسران نے امن بحال کرنے کے نعرے کی تحت تودہ پارٹی کے ورکرز اور وزیر اعظم مصدق کو گرفتار کر لیا اور شاہ کو فتح کے ساتھ تہران واپس آنے کی دعوت دی۔ خود کو قائل کر لینے کے بعد کہ ایران کمیونزم کے ہاتھوں گرنے والا ہے، آئزن ہاور اور ڈلس برادران نے امریکی طاقت کو ایک جمہوری طور پر منتخب ایرانی رہنما کو ہٹانے اور آمرانہ حکمران کو دوبارہ تخت نشین کرنے کے لیے استعمال کیا۔ آئزن ہاور نے کئی سال بعد اپنی یادداشت میں اعتراف کیا کہ بحران کے دوران امریکی حکومت نے شاہ کی حمایت کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حالانکہ تہران کے اس بحران میں موجود مبصرین کی خبریں حقائق کم اور ایک گھٹیا سسپنس ناول زیادہ لگتی تھیں۔ امریکی نقطہ نظر سے آپریشن ایجیکس کا انجام نہایت خوشگوار رہا۔ جون 1954 میں شاہ نے تیل کے تنازع کو خوش اسلوبی سے حل کیا اور ایک بین الاقوامی کنسورشیم قائم کیا جس میں AIOC اور تیل کی 3 امریکی بڑی کمپنیاں بھی شامل تھیں، جو تیل کے کنوؤں اور ریفائنریز سے پیداوار تقسیم کریں گی، جنہیں ایرانی کنٹرول میں ہی رہنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ 1 سال بعد ہی شاہ نے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن میں شامل ہونے پر رضامندی ظاہر کی، جو آئزن ہاور انتظامیہ کی سرپرستی میں ایک اینٹی سوویت معاہدہ تھا، اور امریکہ کو ایران کی روس کے ساتھ سرحد پر الیکٹرانک نگرانی کے مراکز قائم کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ پھر 1957 میں شاہ نے سازمان اطلاعات و امنیت کشور، جس کا مخفف ساواک ہے، قائم کی، جو اسٹیٹ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی ایک آرگنائزیشن تھی جس نے CIA کی مدد سے تمام مخالفین کو منظم طریقے سے خاموش کر دیا اور ہزاروں پہلوی مخالف کارکنوں کو قید اور ٹارچر کیا۔ شاہ نے 1960 کی دہائی کے اوائل میں امریکہ کے ساتھ اپنی شراکت داری کو اس وقت بے حد مضبوط کر لیا جب ایران نے امریکی سرپرستی میں اسرائیل کے ساتھ اتحاد کیا تاکہ عرب قوم پرستوں جیسے مصر کے گمال عبد الناصر میں سرایت کرنے والے سوویت اثر و رسوخ کو روکا جا سکے۔ For us,
Iran was arguably our most important partner after the United States in terms of economic interests. We undertook some grand projects with them. שיתוף פעולה היה בשיא. It's hard to imagine now, but it was a very close-knit collaboration. אינטנסיביות שלא ניתנת לתיאור. ताहम अमेरिका के ईरान पर नज़र रखने वाले मुबस्सिरीन को कभी खदशा था कि शाह की जाबिराना दाखिली पॉलिसियाँ उल्टा असर डाल सकती हैं, जिससे इस रजीम के ख़िलाफ़ एक मग़रिब मुखालिफ रद्दअमल भी पैदा हो सकता है जो अपने पेट्रो डॉलर्स में से बहुत कम खुराक पे और बहुत ज़्यादा हथियारों पे खर्च कर रही थी। जॉन एफ कैनेडी के वाइट हाउस में मुंतकिल होने के सिर्फ 10 हफ्ते बाद तेहरान में फसादात फूट पड़े। मई 1961 में नए सदर ने ईरान के बहरान का मुताला करने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टास्क फोर्स कायम की। साल ख़त्म होने से पहले JFK के मुशीर इस नतीजे पे पहुंच गए कि ईरानी इंतशार मकामी हालात की पैदावार है, कम्युनिस्ट तहरीक की नहीं, और उन्होंने अपने इस खदशे का इजहार किया कि अगर शाह ने माशी जदीदियत और सियासी इस्लाहात ना की तो उनके दिन गिने जा चुके हैं। अप्रैल 1962 में सदर कैनेडी ने मोहम्मद रज़ा पहलवी को वाशिंगटन मदऊ किया, जहां दोनों रहनुमाओं ने ईरान में इस्तेहकाम के लिए तैयार करदा ब्लू प्रिंट का मुआयना किया। 9 माह बाद शाह ने अपने जुर्रतमंदाना नए वाइट रेवोल्यूशन यानी सफ़ेद इनकलाब के प्लान का ऐलान किया, जो ऊपर से नीचे की जानिब इस्लाहात का एक मजमुआ था, जिसका मकसद क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो के सुर्ख इनकलाब की तर्ज की इंतहा पसंद नीचे से ऊपर तब्दीली को रोकना था। ज़मीन और जागीर की इस्लाहात, सनती तरक्की, ख़वातीन के हकूक़ और बेहतर स्कूल ईरान के उभरते हुए मुतवस्सत तबके में काफ़ी मकबूल हुए, और इसी तरह 1963 की बहार में अमरीकी पीस कोर के रज़ाकारान जो जदीदियत की तबलीग के लिए ईरान आना शुरू हुए भी खूब सराहे गए। जबकि दूसरी जानिब ईरानी जागीरदारों ने ख़ुद को ख़तरे में महसूस किया और सफ़ेद इनकलाब की मज़ाहमत की। Ironically, one of the causes of the new rioting was the Shah's land reform program instituted to ease the lot of the country's impoverished peasants at the expense of large landholders. जैसा कि रूहुल्लाह ख़ुमैनी जैसे उलमा ने भी किया, जो एक 61 साला आयतुल्लाह थे जिन्होंने शाह का मजाक उड़ाया और अमरीकी तैयार करदा इस्लाहात को वेस्टॉक्सिफिकेशन या गरब ज़दगी करार दिया। ताहम ज़्यादातर अमरीकी हक्काम ने ख़ुमैनी को एक बड़े बोल बोलने वाले इस्लामी फसादी से ज़्यादा कोई वक़्त देने से इनकार किया, और इसीलिए नवंबर 1964 में शाह के इस फ़ैसले का खैर मकदम किया, जिसके तहत उन्हें पहले तुर्की और फिर इराक़ जिला वतन कर दिया गया। 1960 की दिहाई के आखिर तक ईरान अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी के लिए एक हकीकी कामयाबी की दास्तान मालूम होता था। उस वक्त जब अमरीकी सदर लिंडन बी जॉनसन वियतनाम में JFK से विरासत में मिलने वाली दलदल में फंसे हुए थे। सैकड़ों अमरीकी कॉरपोरेशंस शाह के माशी मोज़े में सरमायाकारी कर रही थीं। हज़ारों ईरानी तलबा आला तालीम के लिए अमरीका आ रहे थे, और ईरान से लाखों बैरल तेल अमरीका के सर्द जंग के इत्तेहादियों, जापान और मगरबी यूरोप को सप्लाई हो रहा था। और यही वो ज़माना था जब ईरान को लिटिल अमेरिका या छोटा अमरीका कहा जाने लगा। सफ़ेद इनकलाब की नाकाबिले वापसी होने के ख़्याल से सरशार मोहम्मद रज़ा पहलवी ने ईरान को इलाक़ाई सुपर पावर बनाने का अहद किया, और अक्टूबर 1971 में साइरस आज़म की जानिब से फ़ारसी सल्तनत के क़याम की 2500वीं सालगिरह की याद में एक अजीम जश्न का एहतमाम किया। 7 माह बाद मॉस्को में सोवियत रहनुमाओं के साथ सरबराही इजलास से वापसी पर अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन तेहरान पहुँचे, जहां उन्होंने शाह को एक ऐसी ज़बरदस्त पेशकश की जिसे वो रद्द कहाँ कर सकते थे। जब वियतनाम की जंग ख़त्म हो रही थी, सदर निक्सन और NSC के मुशीर हेनरी किसिंजर ने बताया कि अमेरिका जनूब मशरक़ी एशिया और मशरक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी ज़िम्मेदारियाँ कम करने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान अमेरिका का शराकतदार बनने और खलीज फ़ारस में सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हो, तो निक्सन शाह को अमरीकी हथियारों के ज़ख़ीरे में मौजूद किसी भी गैर जोहरी हथियारों के सिस्टम को ख़रीदने की इजाज़त देगा, जिसमें गनशिप हेलीकॉप्टर्स, जेट फाइटर्स और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स भी शामिल थे। शाह ने नई निक्सन डॉक्ट्रिन को जोश व खरोश से अपनाया। दर हकीकत 1972 से 77 के दरमियान
انہوں نے 13 ارب ڈالر مالیت کا امریکی فوجی ساز و سامان خریدا، جس کی ادائیگی اس عظیم منافع سے کی گئی جو اکتوبر 1973 کی عرب اسرائیل جنگ اور اسی سے منسلک اوپیک کی تنظیم برائے تیل برآمد کرنے والے ممالک کی جانب سے عائد کردہ پابندی کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جانے سے حاصل ہوا۔ تاہم تیل کا عروج اوپیک کے اراکین ممالک جیسے ایران کے لیے ایک ملی جلی نعمت ثابت ہوا، جس نے افراط زر کی ایک اسپائرل کو جنم دیا، جس نے بنیادی ضروریات کو تیزی سے مہنگا کر دیا اور امیروں اور غریبوں کے درمیان فرق کو بہت بڑھا دیا۔ بس جب مخالفین فضول فوجی اخراجات کے خلاف احتجاج کرنے، بہتر ملازمتوں کی اپیل کرنے اور جمہوری اصلاحات کا مطالبہ کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے تو شاہ نے ایک ظالمانہ کریک ڈاؤن کیا اور ساووک اور ایرانی فوج کو مہلک طاقت استعمال کرنے کی اجازت دی تاکہ بدامنی پر قابو پایا جا سکے۔ عراق میں اپنی جلاوطنی کاٹتے ہوئے آیت اللہ خمینی نے اس خونریزی کی جاندار مذمت کی اور امریکی حمایت یافتہ عامر کا تختہ الٹنے کا مطالبہ کیا۔ صدر جمی کارٹر، جنہوں نے جنوری 1977 میں عہدہ سنبھالا، نکسن ڈاکٹرن کے بارے میں شدید شکوک و شبہات رکھتے تھے اور شاہ کی جابرانہ پالیسیوں سے شدید پریشان تھے، جو ان کے اپنے انتخابی وعدے کے خلاف بھی تھیں کہ ویتنام کے بعد انسانی حقوق کو امریکی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون بنایا جائے گا۔ جب امریکہ میں آئے ایرانی طلباء نے اکتوبر کے آخر میں شاہ کے واشنگٹن دورے کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر پہلوی مخالف نعرے لگائے اور مقامی پولیس سے جھڑپیں کیں تو کارٹر نے اپنے مہمان کو الگ لے جا کر نجی طور پر انہیں راستہ بدلنے کی تلقین کی۔ باوجود اس کے جب کارٹر نے 77 میں آخری دن نئے سال کی شام تہران کا دورہ کیا تو انہوں نے محمد رضا پہلوی کے لیے ایک مشہور ٹوسٹ پیش کیا اور کہا کہ ان کی سلطنت دنیا کے سب سے زیادہ پریشان کن علاقوں میں استحکام کا جزیرہ تھی۔ Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. اس کے ٹھیک ایک سال بعد سے لے کر آج تک کوئی امریکی ایسا ٹوسٹ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ 8 جنوری 1978 کو ایرانی فوجیوں نے ان کے مقدس شہر قم میں ایک شور مچانے والے پرو خمینی ہجوم پر فائرنگ کی، جس میں 2 درجن مظاہرین ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس پر کارٹر انتظامیہ کی مایوسی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے احتجاج جلد ہی پورے ایران میں پھیل گیا اور ملاؤں، تاجروں اور متوسط طبقے کے طلباء کا ایک غیر متوقع اتحاد بن گیا جو صرف ایک بات پر متفق تھے کہ شاہ کو جانا ہی ہوگا۔ جب 8 ستمبر کو تہران کے ژالح اسکوائر میں بھاری ہتھیاروں سے لیس فوجیوں نے کم و بیش 400 مظاہرین کو ہلاک اور 4000 کو زخمی کر دیا، جسے دنیا اب بلیک فرائیڈے یا سیاہ جمعہ کے نام سے یاد کرتی ہے، تو زیادہ تر مبصرین سمجھ گئے کہ شاہ کے دن اب گنے جا چکے ہیں۔ نومبر کے اوائل میں امریکی سفیر ولیم سلیون نے ایک کیبل تیار کی جس میں کارٹر اور ان کے مشیروں کو اطلاع دی گئی کہ وہ ناقابل تصور بات سوچنے کا وقت آ گیا ہے، یعنی شاہ کے بغیر ایران۔ اختتام جلد ہی آن پہنچا۔ تھوڑی سی دیر ایک امریکہ نواز فوجی استبداد کے امکان کا جائزہ لینے کے بعد، جس میں شاہ کی حیثیت صرف ایک نمائشی سربراہ تک گھٹ کر رہ جاتی، کارٹر انتظامیہ نے خاموشی سے اس شخص کو کہہ بھیجا کہ وہ اپنے بیگ پیک کر لے جو تقریباً 40 سال سے ایران پر بلا شرکت غیر حکمرانی کر رہا تھا۔ 16 جنوری 1979 کو شاہ محمد رضا پہلوی تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر بوئنگ 707 میں سوار ہوئے اور مصر جلاوطنی کے لیے روانہ ہو گئے۔ 2 ہفتے بعد آیت اللہ خمینی 15 سال بعد پہلی بار ایران واپس آئے اور وعدہ کیا کہ وہ ملک کو عظیم شیطان
یعنی امریکہ کے تمام تر بچے کچے اثرات سے پاک کریں گے اور ایک اسلامی جمہوریہ ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد۔ 23 اکتوبر 1979 کو وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی کہ ایران کے شاہ نے نیو یارک سٹی کے کارنل یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں لمفوما کی سرجری کے لیے داخلہ لیا ہے، جس سے بالآخر ان کی موت بھی واقع ہوئی۔ اگرچہ جمی کارٹر نے اصرار کیا کہ یہ صرف انسانی ہمدردی کا اقدام تھا، لیکن اس نے آپریشن ایجیکس کی ایک 25 سال قبل کی بری یادیں تازہ کر دیں، جب CIA نے شاہ کے ساتھ مل کر محمد مصدق کو ہٹانے کی سازش کی تھی۔ محمد رضا پہلوی کے مینہٹن پہنچنے کے 12 دن بعد ایرانی طلباء نے، جو آیت اللہ خمینی کے سخت وفادار تھے، تہران میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا اور 53 امریکی سفارتکاروں کو گرفتار کر لیا، جنہیں وہ 444 دن تک یرغمال بنائے رہے۔ یرغمالیوں کے بحران، جسے ایران ہاسٹیج کرائسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور کچھ ہی عرصے پہلے بنی بین افلیک کی فلم آرگو میں جس کی عکاسی کی گئی ہے، نے ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو زہر آلود کر دیا، امریکی عوام میں اسلام کو ایک خطرناک لفظ بنا دیا اور امریکی سیاسی گفتگو پر غلبہ حاصل کر لیا۔ امام خمینی کو سفارت خانے کے قبضے کے بارے میں پہلے سے علم نہیں تھا، لیکن چونکہ عظیم شیطان کے خلاف یہ دھچکا پورے ایران میں کافی مقبول تھا، اس لیے وہ اس بحران کو اسلامی جمہوری ریاست کے قیام کے لیے حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ که از زیر یوغ امریکا و خودشون برای خودشون کشورشون را اداره کنند، آیت اللہ کے مذاکرات سے انکار پر مایوس ہو کر کارٹر نے 24 اپریل 1980 کو ایک ناکام پیچیدہ یرغمالی بچاؤ مشن کی منظوری دی، جو تہران کے جنوب مشرق میں 300 میل دور صحرا میں ہی جل کر خاک ہو گیا، جس میں 8 امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے، اور اسی کے باعث موجودہ صدر کی نومبر میں دوبارہ انتخاب کی کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ صدر رونلڈ ریگن کے 20 جنوری 1981 کو حلف اٹھانے کے چند منٹ بعد ایران نے آخرکار امریکی یرغمالیوں کو رہا کر دیا، لیکن واشنگٹن کی نئی انتظامیہ اور تہران میں اسلامی جمہوریہ کے درمیان تعلقات سرد مہری کا شکار ہی رہے۔ جب ریگن اوول آفس میں آباد ہوئے، خمینی کا ایران پہلے ہی صدام حسین کی سیکولر بعثی رجیم کے ساتھ ایک خونریز جنگ میں الجھا ہوا تھا، جو 8 سال تک جاری رہی اور 5 لاکھ جانیں نگل گئی، جن میں سے 2/3 ایرانی تھیں۔ واضح طور پر خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے پرعزم اور بلا شبہ پرانے حساب چکانے کے خواہش مند ریگن انتظامیہ نے عراق کی طرف رخ کیا، صدام حسین کو میدان جنگ کی سیٹلائٹ جاسوسی، فوجی مقاصد کے لیے آسانی سے تبدیل ہونے والے دوہرے استعمال کے قابل طیارے اور 1.1 ارب ڈالر کے زرعی قرضے بھی فراہم کیے۔ اسی دوران ایرانیوں نے عراقی قلعہ بندیوں پر انسانی لہروں کے حملوں کا سہارا لیا اور لبنان کی حزب اللہ جیسی بمطابق مغربی ممالک کے اسلامی انتہا پسند تنظیموں کو خفیہ حمایت فراہم کرنی شروع کی، جس کے کارندوں نے 1983 میں بیروت ایئرپورٹ پر بمباری میں 241 امریکی مرینز کو ہلاک کر دیا اور 1985 میں لبنانی دارالحکومت میں 7 امریکی شہریوں کو یرغمال بنا لیا۔ 1 سال بعد صدر ریگن کو اس وقت خوب ذلت اٹھانی پڑی جب حزب اللہ نے انکشاف کیا کہ وائٹ ہاؤس نے خمینی حکومت کے ساتھ ایک خفیہ بدنام زمانہ یرغمالیوں کے بدلے اسلحہ کے معاہدے کی منظوری دی تھی، جسے ایران کانٹرا افیئر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 3 جولائی 1988 میں ایک وہ المناک واقعہ بھی پیش آیا جس میں ایران کے تقریباً 290 مسافروں سے لدا ہوائی جہاز امریکہ نے مار گرایا، اگرچہ امریکہ کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے اسے جنگی جہاز سمجھا تھا اور اسی لیے 1996 میں امریکہ نے انہیں خون بہا ادا کرنے کا فیصلہ بھی کیا، مگر اس سے تعلقات بے حد خراب ہو چکے تھے۔ ایران عراق جنگ اگست 1988 میں جب بغیر کسی فتح و شکست کے ختم ہوئی تو بہت سے مبصرین کا خیال تھا کہ ریگن کی اگلے جنوری میں کیلیفورنیا میں ریٹائرمنٹ
اور خمینی کی 4 ماہ بعد ہی موت ایران امریکی تعلقات میں ایک نئے دور کی نوید ثابت ہوگی۔ اگست 1990 میں جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تو ریگن کے جانشین جارج H.W. بش نے فروری 1991 میں ایران کی مدد کے بغیر عراق کو شکست دی، کیونکہ ایران کی اسلامی بنیاد پرستی کو مشرق وسطیٰ میں برآمد کرنے کی کوششیں واشنگٹن میں اسے مسلسل ایک ناپسندیدہ ریاست بنائے ہوئے تھیں۔ امریکی سفارتکاری پر نظر ثانی کرنے کی بجائے اندرونی طور پر ٹوٹے ہوئے مسائل کو درست کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھنے والے صدر بل کلنٹن نے دوہری کنٹینمنٹ کی پالیسی اپنائی، جس نے اقتصادی پابندیوں اور فوجی دھمکیوں کو استعمال کیا تاکہ چاہے عراق ہو یا ایران، دونوں کو مسائل پیدا کرنے سے روکا جا سکے۔ The specter of an Iran armed with weapons of mass destruction and the missiles to deliver them haunts not only Israel, but the entire Middle East, and ultimately all the rest of us as well. The United States, and I believe all the Western nations, have an overriding interest in containing the threat posed by Iran. یہ نقطہ نظر ہارورڈ کے سیاسیات کے ماہر سیمیول پی ہنٹنگٹن کے مشہور زمانہ خیال سے بھی خوب ہم آہنگ تھا، جو سرد جنگ کے بعد کی دنیا کو اسلام اور مغرب کے درمیان تہذیبوں کے تصادم سے تعبیر کر رہے تھے۔ 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کی جانب سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرانے کے چند گھنٹے بعد محمد خاتمی نے کلنٹن کے جانشین جارج ڈبلیو بش سے فوراً تعزیت کی اور ہزاروں نوجوان ایرانیوں نے تہران کی سڑکوں پر امریکی ہلاک شدگان کی تکریم میں موم بتی جلانے کی تقریب بھی منعقد کی۔ اگرچہ خاتمی نے تعلقات بہتر بنانے کی خواہش کو دہرایا بھی، پر صدر بش نے 29 جنوری 2002 کو اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کے دوران ایران کو دہشت گرد حکومت قرار دے دیا اور ایران کو عراق اور شمالی کوریا کے ساتھ ایکسس آف ایول یا محور شر کا چارٹر ممبر کہہ ڈالا۔ States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. جب 14 ماہ بعد امریکی فوج نے صدام حسین کو معزول کرنے کے لیے عراق پر حملہ کیا تو اب خاتمی کی باری تھی کہ وہ امریکہ کی مذمت کرے۔ 2003 کے آخر تک ایرانی انٹیلیجنس مقتدیٰ صدر اور عراق میں دیگر شیعہ جنگجوؤں کے ساتھ قریبی تعاون کر رہی تھی، جو بغداد میں امریکی زیر کنٹرول اتحاد کی عبوری اتھارٹی کے خلاف گوریلا جنگ لڑ رہے تھے۔ ٹھنڈے دماغ غالب آئے، لیکن جب بش نے جنوری 2009 میں عہدہ چھوڑا تو ایران کے ساتھ امریکی تعلقات 30 سال پہلے یرغمالیوں کے بحران کے وقت سے بھی کہیں زیادہ سرد تھے۔ اپنی 2008 کی صدارتی مہم کے دوران باراک اوباما نے امریکیوں کو اسلام کے بارے میں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دی اور اشارہ دیا کہ اگر وہ منتخب ہوئے تو وہ کسی سے بھی ملاقات پر غور کریں گے، بشمول محمود احمدی نژاد، تاکہ امریکی تعلقات مسلم دنیا کے ساتھ بہتر ہوں۔ اگرچہ صدر اوباما تہران نہیں گئے، انہوں نے 2 جون 2009 کو قاہرہ یونیورسٹی میں ایک پرجوش تقریر کی، جس میں انہوں نے امریکیوں اور مشرق وسطیٰ کے عوام کے درمیان پیچیدہ مواجہے میں ایک نئی شروعات کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف صدر احمدی نژاد نے اس تقریر کو محض بیان بازی قرار دے دیا۔ پچھلے 15 سالوں میں ایران امریکہ تعلقات عمومی بالواسطہ عداوت سے براہ راست اسٹریٹجک دشمنی میں بدل گئے۔ عرب بہار کے بعد اٹھنے والی اکثر تحریکوں میں ایران نے روس کے ساتھ مل کر امریکہ اور اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے خلاف محاذ قائم کیے، جیسے مثلا یوکرین، عراق، شام، لبنان، فلسطین، یمن وغیرہ میں۔ بالخصوص شامی بشر الاسد، حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی پشت پناہی نے تو امریکہ کو وقتاً فوقتاً بے حد غضبناک کیا۔ تاہم کبھی شدید بین الاقوامی سفارتکاری سے حالات ٹھنڈے ہوتے ہوئے محسوس ہوتے رہے اور کبھی کسی ایک جانب کی اشتعال انگیزیوں سے حالات باقاعدہ جنگ کے دہانے تک پہنچتے رہے۔ 2010 میں اسرائیلی سائبر ہتھیار سٹکس نیٹ نے نتانز میں واقع ایرانی جوہری تنصیبات کو تقریباً ناکارہ کر دیا۔ امریکہ نے بھی ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے ان پر بے حد جابرانہ اقتصادی پابندیاں لگا دیں، اور اس کے بعد بھی اسرائیل کی جانب سے ایران کی مختلف جوہری تنصیبات کے خلاف سائبر حملے جاری رہے۔
بلکہ فضائی حملوں کے لیے بھی اسرائیل پر تولتا رہا، مگر امریکہ کی جانب سے اسے اجازت نہ مل سکی۔ آخر کار جا کر کہیں 2015 میں اوباما انتظامیہ نے طویل خفیہ بین الاقوامی مذاکرات کے بعد JCPOA نامی ایک جوہری معاہدہ کیا، جس کے تحت ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر اتفاق کیا تاکہ پابندیوں میں نمایاں نرمی حاصل کی جا سکے۔ اس معاہدے کو ممکنہ مفاہمت کا عروج سمجھا گیا، اگرچہ علاقائی مسائل پر کشیدگی برقرار رہی۔ تاہم 2018 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو JCPOA سے نکال لیا، اسے ایک برا معاہدہ قرار دیا اور زیادہ سے زیادہ دباؤ مہم کے تحت سخت پابندیاں دوبارہ عائد کر دیں۔ We do nothing. We know exactly what will happen. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. پابندیوں کے بعد خلیج فارس میں کشیدگی بڑھ گئی، جس میں تیل بردار ٹینکروں پر حملے اور بین الاقوامی ترسیل کی روک تھام شامل تھی۔ 3 جنوری 2020 کو امریکہ نے جب بغداد میں ایک ڈرون حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کر دیا تو ایران نے جواب میں عراق میں امریکی اڈوں پر میزائل حملے کیے، جس سے دونوں ممالک کھلی جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل پہ حماس کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں ایران گویا بین الاقوامی سطح پر اسپاٹ لائٹ میں آ گیا۔ رہی صحیح کسر یمن کے حوثیوں نے بحیرہ روم کو بند کر کے چکا دی، جو تجارتی آمد و رسد کے لیے دنیا کا اہم ترین چوک پوائنٹ ہے۔ امریکہ نے ایک طرف تو باب المندب کو کھولنے کے لیے حوثیوں پر خود بھی حملے کیے، اور اسرائیل نے بھی صنعاء میں حوثی حکومت کے بہت سے وزیروں بشمول وزیر اعظم کو بھی فضائی حملوں میں شہید کر دی تھی۔ We announced the martyrdom of the warrior Ahmed Ghalib al-Rahawi, the Prime Minister of the Change and Development Government, along with a number of his ministers. تو دوسری جانب شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ اور ایک سنی حکومت قائم کر کے حماس اور حزب اللہ تک پہنچنے والے پورے نیٹ ورک کو ختم کر دینے کا دعویٰ کیا۔ اس سے اسرائیل نے شہ پاتے ہوئے متعدد عرب ممالک میں موجود حزب اللہ کی لیڈرشپ پہ فضائی حملے کیے اور کارکنوں پہ بدنام زمانہ پیجر اٹیک کیا، پھر شام، لبنان اور اردن کے بھی سرحدی علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے اس سے آگے بڑھتے ہوئے براہ راست ایرانی سول اور فوجی عہدیداران اور جوہری سائنسدانوں پر بھی فضائی حملے کر ڈالے، جس سے پھر 13 سے 24 جون 2025 میں ایران اسرائیل 12 یومی جنگ لگی، جس دوران 22 جون کو امریکہ نے نتانز، فردو اور اصفہان کی جوہری تنصیبات پہ بنکر بسٹر بموں سے حملہ کر کے انہیں تباہ کر دینے کا دعویٰ کیا۔ آخری خبریں آنے تک امریکہ اور اسرائیل 28 فروری 2026 کو ایران کے ساتھ جنگ کا آغاز کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی سمیت ایران کی اعلیٰ سول اور فوجی قیادت کو شہید کر چکے ہیں، جبکہ ایران اپنے ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے جوابی حملے کرنے میں مصروف ہے۔ تاہم اس جنگ کو اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک علیحدہ ویڈیو میں موضوع بناتے ہیں۔